جی اگر انتخاباتی کے حوالے سے بات کی جائے تو انتخابی صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں انتخابی گہما گہمی شروع ہے، لیکن حلقہ N51 اور PP6 کی بات کی جائے، یہاں یہ حلقہ N51 جو ہے یہ مری، کوہٹا، کوٹلی ستیا اور کلر سیدہ پر مشتمل ہے، اور PP6 جو ہے یہ ضلع مری کی دو تحصیلیں ہیں، مری اور کوٹلی ستیا، ان پر مشتمل ہے۔ اگر صرف مری کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے اور اس کا میں آج انالیسز پیش کروں تو مری میں یہ پہلے انتخابات ہیں جن میں انتخابی مہم کی جگہ جو ہے منافقت عروج پر ہے۔ منافقت کا بہت بول بالا ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، نون لیگ کی حمایت ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ کی حمایت کرنے والی تمام شخصیات وہ ہیں جن کی یا تو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، یا وہ شاملاتی رقبے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یا ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں، یا وہ ٹھیکیداری کے شعبے سے وابستہ ہیں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو گزشتہ سال مری میں مسلم لیگ نون کے حلقوں سے یہاں کے مقامی ملاقات کی اور اس میں ٹی پارٹی کے اوپر میاں نواز شریف نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ منتخب ہونے کے بعد مری کا فطرتی حسن جو ہے وہ واپس لائیں گے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ مری کا فطرتی حسن اگر واپس نہ بھی لایا جا سکے تو کم از کم جو مری کا باقی ماندہ فطرتی حسن ہے اس کو بچایا جائے، کیونکہ ملکہ کوثر مری جو ہے اس میں نہ ہی تو کوئی کارخانہ ہے، نہ ہی اس کی کوئی ایسی فصل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہاں کی معاشی حالات لوگوں کے بہتر ہو سکیں۔ یہاں پر سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہوٹل انڈسٹری ہے، اور ہوٹل انڈسٹری کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں، ہزاروں گھرانے جو ہیں وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ کوئی مینیجر ہے، کوئی ویٹر ہے، کوئی کوک ہے، کوئی سویپر ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اور اسی شعبے سے منسلک شعبہ ایجنٹی میں جناب والا مری کی ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی جو ہے وہ بھی منسلک ہے کہ نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے سیاست کے میدان میں 30 سال یہاں پہ اگر حکمرانی دیکھی، منتخب ہوئی، عوام کا اعتماد حاصل کیا تو وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کیا، جس میں 9 مرتبہ الیکشن میں سے 7 مرتبہ شہید خاقان عباسی جو ہیں یہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ سابق جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون اور متعدد مرتبہ صوبائی وزیر رہنے والے راجہ اشفاق سرور جو ہم میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے دور میں مری کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل سکی، اور آج بڑی تعداد میں نوجوان اور جو ان کے وقت کے نوجوان تھے جو اب بزرگ بن چکے ہیں وہ آج بھی اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر جو ہیں وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر سیاسی صورتحال کا میں ذکر کروں تو مری میں سیاسی صورتحال آپ کو مسلم لیگ نون کے بینرز کی بہار نظر آئے گی، جو آپ کو میں علیحدہ سے ویڈیو بنا کر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، سائٹ پہ بالکل بیک گراؤنڈ پہ چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ مسلم لیگ نون کے بینرز جو ہیں وہاں نہ الیکشن کمیشن کا کوئی قانون ان پر لاگو ہو رہا ہے، نہ ہی مری انتظامیہ ان کو کچھ کہہ سکتی ہے، اور پھر متعدد شخصیات کے جو ان کے بینرز کے اوپر تصاویر ہیں، بڑے مصدقہ جو ذرائع ہیں میرے، جو میں ایک عام آدمی کا ذرائع رکھتا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تصاویر نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے بینرز پہ، چاہے وہ اسامہ اشفاق سرور کی حمایت کر رہے ہیں یا بلال یامین ستی کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ ساری حمایت ہے، لیکن اندرون خانہ یہ ووٹ نہیں دیں گے، اور ووٹ نہ دینے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہاں N51 کے ایک دوسرے امیدوار شوکت محمود بھٹی، وہ ان کا ایک لگژری گاڑیوں کا تقریباً 1.5 درجن کے قریب گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، متعدد مرتبہ وہ مری کی سڑکوں پر ہمیں گھومتے ہوئے نظر آئے، گو کہ ان کی کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہے، کوئی اور عوامی رابطہ مہم تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن مختلف جگہ پر ان کے سٹیکرز لگے ہوئے دیکھے ہیں، ان کی گاڑیاں رواں دواں دیکھی ہیں، اور ان شوکت محمود بھٹی کو بھی جو ہے انتخابی میدان میں اتارنے والے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے یہاں کے تگڑے لوگ ہیں، انہوں نے ہی انہیں اتارا ہے، کیونکہ اگر اسامہ اشفاق سرور کامیاب ہو جاتے ہیں، NA کی سیٹ پر قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں،
تو یہاں سے متعدد جو سابق رہنما ہیں جو تنظیمی عہدوں پر رہے، مسلم لیگ نون پنجاب کے عہدوں تک پہنچے، پھر سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی، ان سب کی سیاست کو دھچکا لگے گا، اور وہ دھچکا جو ہے بچانے کے لیے مسلم لیگ نون خود اندر سے یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون لوز کر جائے، اور یہ میاں محمد نواز شریف کے لیے بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کے اندر میاں محمد نواز شریف کا اپنا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے پارلیمانی بورڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ مری جو ملک کا ایک اہم سیاسی مقام ہے، اور مری کے لوگ بھی بڑی اپنی پہنچ رکھتے ہیں، بڑا اثر رکھتے ہیں، سیاحوں سے بڑا رابطہ ہوتا ہے، اداروں سے بڑا رابطہ ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں مری کے لوگوں کا بڑا رابطہ ہے، بڑے تعلقات ہیں۔ تو ایسے میں میاں محمد نواز شریف نے PP6 کا جو ٹکٹ ہے وہ PP7 میں دیا کوہٹا میں، جس سے بلال یامین ستی کو جب یہ ٹکٹ ملا تو بظاہر تو مسلم لیگ نون کے چہرے ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن جب مری میں انتخابی الیکشن آفس کا ان کا افتتاح ہوا تو اس انتخابی جو الیکشن آفس کے افتتاح کی جو تقریب تھی، وہیں پر مسلم لیگ نون کے اپنے سینئرز جو ہیں، وہ جو سنجیدہ حلقے ہیں مری کے، جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے لیکن سیاست پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ان 51 میں مسلم لیگ نون کو شکست سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ سٹیج پر جو چہرے نظر آ رہے تھے، ایک چھوٹی تقریب تھی لیکن اس کے سٹیج پر افراد زیادہ تھے، پنڈال میں کم تھے، 200 کرسی لگائی گئی تھی جس میں سے 70% جو کرسی وہ خالی تھی، اور کئی سٹیج سیکرٹری تھے، ایک دوسرے سے مائک وہ زبردستی لے رہے تھے۔ کئی افراد نے اس جلسے میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ بغیر کسی 6-7 سٹیج سیکرٹری جو تھے ان کے بلائے ہوئے انہوں نے وہاں پر سپیچ کی، تقریر کی، اور پھر وہاں پر جو تنزیہ تقریر صوبائی اسمبلی کے ممبر کی طرف سے کی گئی، جماعت اسلامی کے سفیان عباسی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، گو کہ ان کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن ان کو قبضہ گروپ سے جب تشبیہ دی گئی تو دوسرے دن ہی جماعت اسلامی کے کارکنان کی طرف سے پھر بلال یامین ستی جو ہیں ان کے جو ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، ان کی متعدد FIRs ہیں، وہ نکال کر سامنے لائی گئی۔ المختصر یہ کہ حلقہ N51 اور PP6 میں جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی مقبولیت میں سر فہرست ہے، گو کہ اس وقت ان کو مشکلات ہیں، وہ کوئی عوامی رابطہ مہم کھل کر نہیں جاری رکھ سکتے۔ اگر کسی جگہ انہوں نے جانا بھی ہے تقریب میں تو ان کے امیدوار جو صوبائی اسمبلی کے ہیں، زین ضیاء اور جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، وہ 6-7 گاڑیاں جناب اللہ تبدیل کر کے پھر اپنے منزل پر پہنچتے ہیں اور اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ مری کے ہر گھر میں چھوٹے بڑے، ہر دکان، ہر بازار، ہر مسجد، ہر جگہ پر تحریک انصاف کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید ہوئی ہے، یہ کل سے ہی ہم یہاں مری کے جو لوگ ہیں ان سے سن رہے تھے جو تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، لیکن عمران خان کی محبت اور تحریک انصاف کی محبت جو ہے وہ ہمیں کسی فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ آئے ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنی مرضی سے ایجنسیز ہیں یا کوئی خفیہ طاقتیں ہیں وہ جو مرضی حربہ استعمال کر لیں، لیکن ووٹ کی پرچی پر تو مور ٹھپا ہم نے خود لگانا ہے۔ اگر یہ ووٹ جس باکس میں ڈالی جائے گی جو الیکشن کمیشن کا باکس ہے، اگر منصفانہ طریقے سے اسی سے نکلی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست کی جانب جائے گی اور تحریک انصاف کامیابی کی جانب جائے گی۔ لیکن پیپلز پارٹی بھی اگر یہاں اس کی بات کی جائے، آج آصف علی زرداری کا جو ہے وہ جلسہ ہے N51 کی تحصیل کوہٹا کے اندر، تو مہرین انور راجہ جو ہیں وہ بھی مقابلے میں ہیں، صوبائی اسمبلی میں نذیر عباسی، زین ضیاء، جماعت اسلامی کے سفیان عباسی، رائے حق پارٹی کے ناصر عباسی یہ بھی ہیں، اور TLP بھی جو ہے وہ بہت بڑی ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی سیاسی، آپ کو بتا دی ہے، لیکن اب بھی یہ آخر میں اس کا جو اجتماعی جو میں اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے کہ جو محنت کرے گا، جو لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہوگا، وہی فتح کا سے ہمکنار ہوگا اور مقدر کا سکندر بنے گا۔ لیکن حلقہ N51 کی تحصیل مری میں پچھلی دفعہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 52% تھا، جو ابھی 40% سے بھی کم رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ دن سے موسم خراب ہے، وقفے سے برف باری ہو رہی ہے۔
اور اگر 8 تاریخ تک ہیوی برف باری ہو جاتی ہے تو پھر انتظامیہ کو، الیکشن کمیشن کے عملے کو، سب کو سکون ملے گا، وہ آرام سے اندر اپنے پولنگ سٹیشن کے آگ سیکتے رہیں گے، لیکن عوام جو ہے وہ مشکل ہے کہ وہ لائنوں میں لگے اور لائنوں میں لگ کر ووٹ پول کرے۔ جو ووٹ پول ہوگی وہ کپتان کی طرف 80% جاتی نظر آتی ہے اور باقی ووٹ تقسیم ہوگی۔ ایک سروے ہم نے کیا تھا، اس سروے کے اندر تحریک انصاف کو N51 اور PP6 کے اندر 58%، 58% لوگ جو ہیں وہ پسند کر رہے تھے، جبکہ باقی تمام دیگر جماعتیں، آزاد امیدوار، ان کو جو لائک کر رہے تھے، ان کو جو پسند کر رہے تھے، ان کی تعداد 42% تھی۔ لیکن انتخابی عمل ہے، منافقت کی بو ہے، حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حتمی 9 تاریخ جیسے ہی آئے گی، رات 2 بجے کا وقت ہوگا تو اسی وقت ہی معلوم ہوگا کہ عوام نے اعتماد کس پر کیا ہے۔ لیکن ملکہ کوثر مری جو ہے وہ اس وقت N51 کے اندر اتنا فیصلہ نہیں کرے گی جتنا کوہوٹا اور کلر سیدہ کی عوام کرے گی۔ میں یہاں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔